یہ خاتون اب اپنی زندگی کے 70 سال مکمل کر چکی ہے اور اب بڑھاپے کی دہلیز پر ہے۔ اگر اس خاتون کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بات یاد ہے تو یقیناً یہ کہا جا سکے گا کہ یہ زندگی تو بس عارضی تھی، بہت جلد گزر جانے والی زندگی۔ وہ اسی قدر کہہ سکے گی کہ اس کی زندگی طویل نہیں تھی جیسا کہ وہ بچپن میں سمجھتی تھی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک روز وہ اتنی بوڑھی ہو جائے گی، مگر اب یہ حقیقت اس پر واضح ہو چکی ہے کہ اس کی زندگی کے 70 برس پیچھے رہ گئے۔ زندگی کے شروعات میں تو اس نے خیال بھی نہ کیا تھا کہ اس کی جوانی اور جوانی کی آرزوئیں اس قدر تیزی سے گزر جائیں گی۔ اگر اس خاتون سے بڑھاپے کے دنوں میں کہا جائے کہ وہ اپنی داستان زندگی سنائے تو طویل زندگی کے یادوں کا تذکرہ وہ بس 5-6 گھنٹوں کی گفتگو میں کر دے گی۔ جسے وہ 70 سالہ زندگی کہتی ہے، اس سے جو یادوں کی صورت میں بچ گیا وہ یہی کچھ 5-6 گھنٹوں کی گفتگو ہوگی۔ انسانی ذہن جو عمر کے ساتھ تھکا ماندہ محسوس کرنے لگتا ہے، بہت سے سوالات اس ذہن میں ابھرتے ہیں۔ یہ سب کے سب اہم سوالات ہوتے ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے، اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ان کا صحیح جواب دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ سوال کہ یہ زندگی جو اس قدر تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان سوالات کے ممکنہ جوابات کو 2 بڑی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ جوابات جو اللہ کو ماننے والے انسانوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور وہ جو اللہ کو نہ ماننے والوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا جواب دے گا، میں نے اپنی پوری زندگی بیکار مشاغل کی نذر کر دی، میں اپنی عمر کے 70 برس پیچھے چھوڑ آیا ہوں، مگر سچ پوچھو تو آج تک میں یہ نہ سمجھ سکا کہ میں کس مقصد کے لیے زندہ رہا۔ اسی طریقے سے وہ عورت یہ جواب دے گی کہ میری زندگی کا مرکز میرے والدین تھے، مجھے ان کی محبت اور شفقت میں خوشی و مسرت ملتی تھی۔ پھر جب میں ایک جوان عورت تھی تو میں نے اپنی پوری زندگی شوہر اور بچوں کے لیے وقف کیے رکھی۔ اس دوران میں نے اپنے لیے بہت سے اہداف، بہت سے مقاصد، بہت سی منازل مقرر کر لیے تھے، مگر جس وقت تک میں نے انہیں حاصل کیا، ان میں سے ہر ایک گزر جانے والا وہم و خیال ثابت ہوا۔ میں جب اپنی کامیابی پر خوشیاں منا چکی، میں دوسرے اہداف کی، دوسری منزل کی طرف بڑھی، دوسرے مقصد کی طرف بڑھی، اور ان اہداف نے مجھے اس قدر مصروف رکھا کہ میں زندگی کے حقیقی معنوں کے بارے میں سوچ بھی نہ سکی۔ اب جب کہ میری عمر 70 برس ہو چکی ہے اور میں ضعیف ہو گئی ہوں، تو میں یہ جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ میری گزشتہ زندگی کا مقصد کیا تھا۔ کیا میں ان لوگوں کے لیے زندہ رہی جن کی آج بڑی مدھم سی یادیں باقی رہ گئی ہیں؟ کیا میں اپنے والدین کے لیے زندہ رہی؟ کیا میں اپنے شوہر کے لیے زندہ رہی جسے میں مدت ہوئی کھو چکی ہوں؟ یا میں اپنے بچوں کے لیے زندہ رہی جن کو آج میں کبھی کبھار دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ میں پریشان ہو جاتی ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، صرف ایک ہی واحد سچائی میرے سامنے ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو موت کے قریب تر پاتی ہوں۔ جلد ہی ایک روز مر جاؤں گی، اور پھر میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک بھولی بسری یاد بن کر رہ جاؤں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا
सच पूछो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मगर उसका तस्वर ही मुझे खौफ ज़दा करने के लिए काफ़ी है। इस किस्म की मायूसी से ये खातून क्यों दोचार हुई? इसका यकीनन एक सबब है। ऐसा महज इसलिए है कि ये खातून नहीं जानती कि ये कायनात, इसमें मौजूद तमाम जानदार और इंसान कोई न कोई मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। यानी कायनात की हर शय की तख्लीक के पीछे कोई न कोई मकसद पेवस्त है। एक दाना व ज़हन फर्द ये देख सकता है कि इस लामहदूद कायनात की हर शय में एक मंसूबाबंदी, कारीगरी, हिकमत व दानाई मौजूद है। वो इसे एक खालिक कायनात पर ईमान ले आने पर मजबूर कर देती है। इससे वो ये नतीजा भी अख्ज़ करता है कि इस दुनिया के तमाम जानदार खुद ब खुद किसी की सोची समझी तदबीर के बगैर वजूद में नहीं आ गए, और ये सब के सब कोई ना कोई मकसद पूरा करते हैं। बनी नूह इंसान के लिए आखिरी किताब कुरान हकीम की सूरत में नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने हमें बार बार वो मकसद हयात याद दिलाया है जिसे हम भूल जाते हैं। इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि इससे पहले इसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमा कर देखे तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। इस कुरानी आयत से इंसानी जिंदगी का मकसद मोमिनों को पूरी तरह समझ में आ जाता है, मगर वो इस दुनिया की जिंदगी में उस खालिक व मालिक के मुख्तलिफ आजमाइशों और इम्तिहानात से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसलिए वो ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार की इन आजमाइशों पर पूरा उतर कर जन्नत हासिल करेंगे और यूं उनका अल्लाह उन पर राजी होगा। एक और बात काबिल गौर है, वो लोग जो अल्लाह को मानते हैं ज़रूरी नहीं कि वो इस पर सदके दिल से ईमान भी रखते हो, वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये तस्लीम करते हैं कि ये कायनात अल्लाह ने तख्लीक की है, मगर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इस हकीकत का इनकी जिंदगियों पर क्या कोई असर भी मुरत्तिब हुआ है। इसलिए वो इस तरह जिंदगी नहीं गुजारते जिस तरीके से उन्हें जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान शरीफ में है, और अगर तुम उनसे ये पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं? लोगों ने अपनी जिंदगियों को उस हकीकत के मुताबिक नहीं ढाला जिस तरीके से ढालना चाहिए था। इसी वजह से हर फर्द अपने अपने ज़ाती उसूल और इखलाकी अक़दार और एक ख़ास सकाफ़त को अपनी बरादरी और ख़ानदान के अंदर वज़ा कर लेता है, और फिर तादम मरते दम तक यही उसूल रहनुमाए हयात के तौर पर साथ साथ चलते हैं। जो लोग अपनी खुद करदा अक़दार से चिमटे रहते हैं, उन्हें ये खुश फहमी लाहक रहती है कि इनके गलत आफ़ाल की आर्जी सी सज़ा इनको दोज़ख में मिल जाएगी, और फिर वो इस मुख्तसर से आज़ाब के बाद हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने पर जो हौलनाक सज़ा मिलनी है, इसके खौफ से ऐसी ज़हनियत के लोग आज़ाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस मसले पर कभी गौर व फिक्र करते ही नहीं। वो दरअसल आखिरत से बिल्कुल बेगाना होकर इस दुनिया की जिंदगी पर सारी तवज्जो देते हैं। वो जो इस तरह सोचते हैं, हकीकत बिल्कुल उसके बरअक्स है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, लोग दुनिया की जिंदगी का बस ज़ाहिरी पहलू जानते हैं और आखिरत से वो खुद ही गाफिल है। यकीनन ये लोग इस दुनिया की हकीकत और मकसद के बारे में बहुत
کم سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اس زندگی کے مختصر ہونے کے بارے میں کچھ باتیں اور کچھ جملے لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں۔ مثلا انہیں یہ کہتے اکثر سنا گیا کہ اس سے قبل کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے اس سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ دوسرا یہ کہ زندگی مختصر ہے، اور کسی کو کہتے سنا ہے کہ کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رہنا۔ اس طریقے کے جملوں سے اس دنیا کی زندگی کی نوعیت کھلتی ہے، مگر پھر بھی آخرت سے زیادہ وابستگی تو دنیا کی زندگی سے ظاہر کی جاتی ہے۔ ان باتوں سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں کا زندگی اور موت کے بارے میں جو عام رویہ ہے وہ الگ ہے۔ جب زندگی سے اس قدر لگاؤ اور محبت ہو جائے تو پھر موت سے متعلق گفتگو میں ہمیشہ مزاحیہ رنگ شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس موضوع کی سنجیدگی سے ہٹنے کے لیے دوسرے موضوعات کو چھیڑ دیا جاتا ہے۔ فنا یقیناً ایک ایسا سنجیدہ موضوع ہے جس پر غور و فکر کیا جانا چاہیے، لیکن یہ غور و فکر کی حقیقت جب تک عیاں نہیں ہوتی احساس ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی اور توقعات پر اج سرنو غور کرنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ کا خواستگار ہونے کے لیے اب بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، بشرط یہ کہ انسان اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے کر ان کی نئے سرے سے سمت بندی کر لے اور بقیہ زندگی اللہ کی عطایت اور بندگی میں گزار دیں۔ زندگی مختصر ہے، انسانی روح کو دوام حاصل ہے۔ اس مختصر عرصے میں کسی شخص کو عارضی جذبات کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ طمع و حرص سے دور رہیں اور ان تمام چیزوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرے جس سے اس دنیا سے اس کا تعلق و رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ یقیناً حماقت اور نادانی کی بات ہوگی کہ اس دنیا کے عارضی عیش و آرام اور خوشیوں کی خاطر آخرت کی دائمی و مستقل زندگی کو نظر انداز کر دیا جائے۔